إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم بزرگان حاضرین جمعہ، ہم کو اور آپ کو بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یعنی اس بات کے یقین کرنا کہ اس ساری دنیا کا چلانے والا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پرہیزگار ہے اور آخری نبی ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر روزہ ہے، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے. سب سے آخری میں جو آتا ہے وہ حج. حج کی بڑی فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، اور بے شمار حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں. گویا کہ جو شخص حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھنے کے لیے جاتا ہے. اللہ کو تو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کے گھر کو ضرور دیکھ لیتا ہے. وہ گھر جس کے طرف ہم لوگ بچپن سے لے کر آج تک رخ کر کے نماز پڑھے ہیں، جس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اتنی ہے کہ ہم اس کے طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھتے، اس کے طرف رخ کر کے اپنی ضروریات زندگی پیشاب پر کھانا نہیں کرتے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ کعبہ جس کے اندر ایک وقت نماز پڑھنے سے کافی تعداد میں ثواب ملتی ہے. وہ کعبہ جس کی بنیاد اس روئے زمین پر سب سے پہلی بنیاد ہے. اسی لیے کعبہ کا گھر ایک عتیق بھی ہے. عتیق کے معنی ہے پرانا. ہاں، اس بارے میں اختلاف ہے کہ کعبہ کب بنا، کس طرح بنا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. کس نے؟ حضرت، یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. کچھ لوگ کہتے نہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے بنایا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی، فرشتے تو دور کی بات، سب سے پہلا گھر جو اس دنیا کے اندر ہے اور یہ زمین جو پھیلی ہوئی ہے وہیں سے پھیلی ہوئی ہے. جہاں کعبہ ہے وہاں ایک زمین کا بلبلہ، زمین کے اندر سے پانی کا بلبلہ نکل رہا تھا. وہ بلبلہ نکلا اور وہیں سے زمین پھیلتا چلے گیا، ساری دنیا کے اندر پھیل گئی. تو گویا کہ سب سے پہلی زمین بھی وہی، اور سب سے پہلی جگہ بھی وہی، سب سے پہلا گھر بھی وہی. اور پھر عجیب بات دیکھیے یہ ہے کہ آج ترقی یافتہ دور میں بھی اگر کعبے سے لے کر ساری دنیا کو ناپا جائے تو بالکل بیچو بیچ ہے.
بالکل ساری دنیا کا بیچو بیچ۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں کعبہ کو بھی اتارا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا، اے آدم، جس طرح میرے عرش کے ارد گرد نماز پڑھے جاتے ہیں، میرے عرش کے ارد گرد طواف کیے جاتے ہیں، اسی طرح میں بھی زمین پر اپنا ایک گھر اتار رہا ہوں، اس گھر کے ارد گرد نماز پڑھ رہا اور اس کے ارد گرد طواف کر رہا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا حج کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ سب سے پہلے تو بیت اللہ کا گھر دیکھتا ہے۔ ایک آپ نے لیلا مجنوں کے بارے میں سنا ہوگا، مجنوں کیا کرتا تھا، آج کل تو بے حیائی ہو گئی، فون پہ بات چیت ہوتی ہے، کسی کو دیکھ لو، سڑک پہ نکلو دیکھ لو، لیکن اس زمانے کے اندر لوگ بہت باحجاب رہا کرتے تھے، بالکل غریب سے غریب اور امیر سے امیر گھرانے کا آدمی ہو وہ بھی مکمل پردے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو یہ عاشق مجنوں جب اپنے لیلا کا دیدار نہیں کرتا تھا، ان کو دیکھ نہیں پاتا، تو اس کے ارد گرد چکر لگاتا تھا، گھومتا تھا، اس کے گھر کی دیواروں کو چومتا تھا، اس کے گلیوں کے کتوں سے پیار کرتا تھا، اس کے گلیوں کے ارد گرد رہنے والے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہی اللہ کا عاشق والا کام کرتا ہے کہ اللہ کو اپنا معشوق بنا رکھا ہے اور خود کو عاشق۔ تو کسی نے مجنوں سے پوچھا کہ مجنوں، یہ تو لیلا نہیں ہے، دیوار کے اندر، ان گلیوں کوچوں کے اندر، ان کتوں کے اندر تو لیلا نہیں ہے۔ تو مجنوں بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے اس کے اندر لیلا نہیں ہے، میں پاگل نہیں کہ ان دیواروں سے محبت کروں، ان کتوں سے محبت کروں، ان گلیوں کوچوں سے محبت کروں، مجھے تو اپنے لیلا سے محبت ہے، میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں ان دیواروں سے کہ ان دیواروں کے پیچھے میری لیلا رہتی ہے، میں ان گلیوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں، ان گلیوں کو ہو کر کے میری لیلا گزرتی ہے، میں ان گلیوں کو کتوں سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ میری لیلا کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، حجرات اسود کا بوسہ لیتا ہے، صفا مروہ پہاڑی پر چڑھتا ہے، بھاگتا ہے، سعی کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پتھر سے محبت ہے، اس کعبہ سے محبت ہے، صفا مروہ پہاڑ سے محبت ہے، ورنہ اگر پہاڑ کو دیکھا جائے، صفا مروہ پہاڑ سے بڑا، سب سے بڑا پہاڑ ہمارے خود نیپال میں ہمارا پہاڑ ہے۔ تو ان سب سے محبت صرف اس لیے ہے جو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ صفا مروہ میں سعی کرنا، دوڑنا، چکر لگانا، حجر اسود کا بوسہ لینا، کعبہ کے غلاف کو چمٹ چمٹ کر کے رونا اور جبل رحمت پر چڑھنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، یہ تمام کے تمام صرف اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ سے عشق ہے، اس لیے جب حاجی گھر سے نکلتا ہے اسی ٹائم سے کہنا شروع کر دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میرے محترم دوستو، حج کی اس سے زیادہ بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته، کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے اور حج کر کے جب واپس آتا ہے تو گویا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہوتا، کوئی گنہگار نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی جرم کی سزا نہیں ہوتی، وہ ہر گناہوں سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی غلطیوں سے، تمام چیزوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان حج کر کے آتا ہے تو تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور حج کرنے سے پہلے چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، عرفات کے میدان میں جب نبی حجہ کو لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر چلے آتے ہیں اور کھلا اعلان کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہو جاؤ، میرے تمام لوگوں کی مغفرت کر دیں۔ تم یہ
غم مت کرنا، یہ ڈر مت کرنا کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں. ارے کتنا گنہگار ہو اے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو، اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہو، تو یاد رکھنا میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں. تو میرے دوستو، جس حج کی اتنی بڑی فضیلت، جس کے لیے اتنا بڑا انعام و اکرام، اس سے آج ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. بڑا افسوس ہونا، بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ 4-5 سال سے کوئی حاجی ہمارے یہاں سے حج کرنے نہیں لگا. ورنہ ہر سال کچھ حاجی وغیرہ جاتے وہ ان سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھجواتے تھے، دعا کے لیے کہتے تھے. اتفاق کی بات دیکھیے، قسمت دیکھیے کہ چند حاجی ہمارے لیے انڈیا سے تیار بھی ہوئے، لیکن ایسا قانون لگا دیا سرکار نے، بدماشوں نے، کہ 60 سال سے اوپر جانے نہیں سکتے. اب جتنے بیچارے حاجی تھے ہمارے 60 سال سے اوپر، اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے، قوت دیا ہے، زمین و جائیداد دیا ہے، تو آپ حج کرنے میں دیر نہ کیجیے، جتنا جلد سے جلد ہو سکے آپ حج کر کے چلے جائیے. وہ سرکار جو آج 60 سال پر پابندی لگا رہا ہے، کل چل کے 50 سال پر بھی پابندی لگا سکتا ہے، کل 40 پر بھی پابندی لگا سکتا ہے. اور حاجی لوگوں سے پوچھے جو حج کر کے آتے ہیں، صرف ہمارے انڈیا نیپال سے بوڑھے کمزور لوگ جاتے ہیں، ورنہ دوسرے ملکوں سے ہٹے کٹھے قوت طاقت والے جاتے ہیں. اور حج کرنا ہٹے کٹھے قوت والے طاقت والے جاتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں پہلے گھر بنا لیں گے، بیٹے کی شادی کر لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، تب حج کریں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا معاملہ نہیں. اگر آپ کے گھر میں بیٹی جوان ہے، اگر آپ کا گھر پھوس کا ہے، رہنے کے لیے چھپر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو بیٹی کی شادی بعد میں ہوگی. پہلے آپ کے اوپر حج فرض ہے تو جائیے حج کر کے آئیے. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں، جا کر کے آ سکتے ہیں اور وہاں کا پورا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے. اور اگر خدا نخواستہ اتنا خرچہ آپ پر ہونے کے باوجود پھر بھی حج نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج کرتے نہیں، حج مسلمان کرتے ہیں. کون نہیں کرتے حج؟ یہودی نہیں کرتے، نصرانہ نہیں کرتے، نصارہ نہیں کرتے. تو جو مسلمان بھی حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرے گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یا تو یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصارہ ہو کر کے مرے گا. زندگی بھر چاہے نماز پڑھتا رہے، زندگی بھر چاہے صدقات و خیرات کرتے رہے، اگر اس کے اوپر حج فرض ہے، حج نہیں کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصارہ ہو کر کے مرے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت گزرتا گیا. اس سال تو ہم جا نہیں سکتے، آنے والا سال تیار ہے، اس کے بعد آنے والا سال تیار ہے. جتنا جلد سے جلد ہو سکے ہم لوگ سمجھتے ہیں حج کرنے کے تو ڈھیر سارا پیسہ ختم ہو جائے گا، اور ہر سال پلان بناتے ہیں، اس سال فلاں زمین خرید لیں گے، اس سال فلاں کاروبار کر لیں گے، اس سال فلاں کاروبار کر لیں گے. کرتے کرتے ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ توفیق دیجیے. اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ ہمیں نہیں بلا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہم بہت بڑے بدقسمت ہیں، ہمارے اوپر خدا کی لعنت ہے. اللہ ہمیں اپنا گھر بلانا نہیں چاہتا. اگر ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں بار بار اپنا گھر بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، شادی بیاہ ہو، عقیقہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی خوشی ہو، وہ اپنا گھر بلاتا ہے. کیوں؟ کہ اسے اس سے محبت ہے. اگر اللہ ہمارے پاس استطاعت ہے لیکن پھر بھی اگر اللہ ہمیں نہیں بلا رہا ہے تو سمجھ جائیے ہمارے اندر کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کجی ہے، کوئی گنہگاری ہے. اس لیے اس کا علاج کروانا چاہیے. علماء کرام کے پاس جائیے، بزرگوں کے پاس جائیے اور اپنی بیماری کا علاج کرائیے، اور علاج کرنے کے بعد بہت جلدی حج کیجیے. دوستوں، اور جو حضرات غریب ہیں وہ سمجھتے ہیں تو غریب ہیں، کیسے حج کرنے کے لیے؟ آپ کو میں 3-4 نسخے بتا رہا ہوں، ان نسخوں پر عمل کیجیے. اللہ ضرور بھی ضرور حج میں بلائے گا، چاہے کتنا غریب کیوں نہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ حج پر نہیں جا سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ضرور بھی ضرور ثواب عنایت عطا فرمائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل.
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حج کی حسرت رکھیے، دل میں تمنا رکھیے۔ جب ہمارے سامنے سے حاجی گزرے، جب حج کا مہینہ چلے آئے تو ہمارا دل لھٹکا رہے، کاش وہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میرے پاس پیسہ ہوتا، اے خدا میں بھی جاتا حج کرنے کے لیے، میں بھی تیرے کعبہ کا طواف کرتا، میں بھی ریاض الجنہ کی زیارت کرتا، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا طواف کرتا، میں بھی ان گلیوں میں گھومتا، ان کوچوں میں گھومتا، ان پہاڑوں میں گھومتا جہاں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اے اللہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی تو زیارت کرا دیجیے، کلیوں پوچھوں کی تو زیارت کرا دیجیے۔ اے اللہ، اپنے کعبہ کا تو حج کرا دیجیے۔ سب سے پہلے حسرت رکھنا، تمنا رکھنا۔ اور کیسے پتا ہو کہ آپ کے دل کے اندر تمنا ہے؟ کل اناء یترشح بالماء، ہر انسان کے اندر سے وہی چیز چمکتا ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر دل کی مدینے کی حسرت ہو، مکے کی حسرت ہو، ہمارے دل کے اندر گلن ہوگی، فکر ہوگی، کہیں کسی کے پاس بیٹھیں گے حج کی بات کریں گے۔ کل حاجی اقبال صاحب چلے گئے، اللہ اور رسول سلامت حاجت پہنچایا، میرے ساتھ چند آدمی کھانا کھا رہے تھے، یہاں تک بھی وہ شخص موجود تھے۔ جب حج کا سلسلہ چلا، کعبے کا سلسلہ چلا، تو تھوڑی دیر نہیں گزری کہ بیچارے بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو تھے، وہ کوئی اور نہیں جناب علاؤدین جی کا صاحب، آنکھوں سے روتے رہ گئے۔ اور پھر انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ مفتی صاحب بہت جلد بحث کریں گے، بہت جلد بحث کریں گے۔ پہلے زمانے میں غربت کی مان سکتے ہیں، لیکن آج کل تو 2-2 4-4 5-5 گھنٹے کما رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈھیر ساری زمین ہے، کیا ایک کٹھا اگر زمین ہماری بک گئی، 10 دھر زمین بک گیا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں وہ زمین نہیں دے گا؟ ہم اس زمین کو بیچنے سے غریب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، مالدار ہونے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حج کرنے سے انسان گھٹے گا نہیں، اوپر ہی کی طرف بڑھے گا۔ ہم سوچتے ہیں حج کریں گے 4-5 لاکھ روپے ختم ہو جائے گا، گھٹے گا نہیں، اللہ اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ اور یاد رکھیے، جو ان پیسوں کو صحیح جگہ پہ نہیں لگائے گا، اللہ ان پیسوں کو غلط جگہ پر ضرور لگا دے گا۔ تو میرے سب سے پہلے کیا رکھنے دل کا حسرت رکھیے، الہی ہم کو بھی دکھا دے جہاں ہر گھڑی تیری رحمت برستی ہے، ہر وقت تمنا ہے اللہ کب جائیں گے، کب جائیں گے، ارادہ کریں اللہ اگلے سال چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے۔ تو ہر انسان تمنا رکھے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، اس کی تیاری شروع کر دے۔ تیاری شروع کیسے کریں گے؟ اس کے لیے لگتے ہیں 5 لاکھ روپے، ہم کماتے ہیں 300 روپے دن مزدور ہے، 500 روپے نیپالی کماتے ہیں، کہاں رکھیں گے؟ ارے بھائی 500 روپے آپ کماتے ہیں، ان میں سے آپ 5 ہی روپے رکھ سکتے ہیں نا۔ 5 روپے کوئی مشکل نہیں نا، ایک تھیلا بنا لیجیے، ایک ٹمنی بنا لیجیے، کوئی چیز بنا لیجیے، اس کی لیے سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہیے۔ سوچیں کہ روزانہ میں اتنا پیسے جمع کروں گا، روزانہ نہیں تو مہینے میں کم سے کم 100 روپے نیپالی کے حساب سے 30 دن کے 3000 روپے جمع کر دوں گا، 50 روپے کے حساب سے 1500 روپے جمع کر دوں گا۔ کیا کرنا؟ حسرت کرنا ہے، حج کی تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ 2 کام۔ تیسرا کام کیا ہے کہ پاسپورٹ وغیرہ بنا کر کے تیار کریں۔ ہم سوچتے ہیں جب جائیں گے تب پاسپورٹ بنا، پہلے سے بنا کر کے تیار رکھیں، پہلے سے بنا کر کے تیار رکھیں۔ اور بنا اسی لیے سے کہ اللہ اس پاسپورٹ بنا رہے ہیں، اس لیے سے مجھے حج کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ حج کرنے کے لیے نہیں بھی گئے تو آپ پاسپورٹ بنا رہے کیوں؟ حج کرنے کے ارادے سے، پیسے جمع کرنے کیوں؟ حج کرنے کے ارادے سے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی موت ہو گئی تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو حج کرنے کا سوال بنائے گا۔ مفتی تقی عثمانی کے والد صاحب شفیع عثمانی، جن کی معرفت القرآن لکھی ہوئی ہے، ان کی ایک بیٹی تھی، غریب تھی، کہتے کہ میرے دل میں تمنا ہے حج کرنے کی۔ تو باپ نے پوچھا بیٹی تمہارے حج کرنے کا تمنا ہے؟ کہاں تمنا تو ہے لیکن غریب ہے، تب تمہاری کیا تیاری ہے؟ کس طرح تیاری کریں؟ غریب آدمی ہے، کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں یہ کیا تیاری ہوئی؟ تیاری تو تب ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو، جدوجہد کرو، دل میں حسرت رکھو اور اس کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کرو۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی اب تک زندہ ہے، انہوں نے اپنی زبان سے فرمایا، وہ بیچارے اللہ کو چاہے، انہوں نے ایک تھیلا بنا رکھا تھا، اس کے اندر لکھ رکھا تھا حج کے پیسے، حج کے
पैसे। चुनाचे चंद दिनों में बेचारे का इंतकाल हो गया। जब उनका वक्त वगैरह पड़ा गया तो देखा कि थैली में मामूली कुछ नकल है। तो उनके वालिद साहब ने, उनके भाई ने उन पैसों में और पैसा पूरा करके दूसरे आदमी से हज्जे बदल करवाया, हज्जे बदल करवाया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम हज की तैयारी शुरू कर दें, हम अपने दिलों के अंदर हसरत रखें और पैसा जमा करना शुरू कर दें, तो याद रखिए अगर अल्लाह हमें हज में नहीं बुलाएगा तो हज का जरूर सवाल बनाएगा। हम लोग गरीब हैं, सोचते हैं अरे मालदार ही आदमी हज करेंगे, क्या अल्लाह गरीब आदमी को हज करने की तौफीक नहीं देगा? क्या मालदार ही लोग जबल रहमत पर जाएंगे, गरीब लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमने बड़े बड़े मालदारों को देखा है, बड़े बड़े रुपयों पैसे वालों को देखा है जो उनके बगैर हज किए हुए मौत चले आती है, और गरीब से गरीब आदमी, कमाने खाने वाला आदमी अल्लाह उनको। और फिर हज करने के जो जिक्र अस्कार है वो भी याद करना शुरू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल किया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, याद कर पढ़ने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पढ़िए जोर से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत वल मुल्क लक ला शरीक लक। और फिर हज में वही लोग जाते हैं जिनकी हाजिरी कबूल हो गई है। एक तो काबा इस तरह कैसे बना, लेकिन जब तूफान आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबा को उठा लिया गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप हिजरत करके मदीना जाए, मक्का जाए, चुनांचे जब मक्के में गए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। फिर चंद दिनों के बाद हजरत इस्माइल बड़े हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशान लगा दिया गया कि ये काबा, ये इमारत है, तामीर करो। चुनांचे हजरत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल ने बना करके उस इमारत को मुकम्मल किया। जब तामीर मुकम्मल कर लिया, फारिग हो गए, तो अल्लाह से फरमाया कि अल्लाह मैंने इसको मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ खड़े होकर लोगों को बुलाओ। हजरत इब्राहीम कहने लगे अल्लाह यहाँ तो बाप बेटे के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है, और यहाँ तो चिड़िया चुनगुन भी नहीं है, मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी वहाँ तक? वहाँ लाउड स्पीकर का ज़माना था नहीं, मोबाइल का ज़माना था नहीं। अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहीम पुकारना तेरा काम और लोगों के कानों में पहुँचाना, लोगों को खबर पहुँचाना मेरा काम। कुरान कहता है वादिन फिन्नास फिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। ए इब्राहीम तुम खड़े हो जाओ, लोगों को पुकारो, देखो कैसे लोग तुम्हारे पास दौड़ते हुए आते हैं, दुबली पतली ऊँटों में, पैदल चल करके, सवार होकर के, परागंदा होकर के, सब मेरे तरफ आना शुरू कर। चुनांचे उस टाइम खड़े होकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, और उन आवाज़ में जिसने भी लब्बैक कह दिया, जो उस ज़माने में जिंदा थे उन्होंने कह दिया, और जो उस ज़माने में जिंदा नहीं थे बल्कि आलम अरवाह में थे, जैसे हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, और उस ज़माने में भी जिसने लब्बैक कह दिया तो अल्लाह ज़रूर की ज़रूर उसको हज में बुलाएगा। और फिर बड़ी खुशनसीब है वो रूह है जिन्होंने दमादम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार कह दिया। जितनी मर्तबा जिसने लब्बैक कहा अल्लाह इतनी बार उनको ज़रूर भी ज़रूर बुलाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह भी हमारे उस लब्बैक में हमारे नाम को शुमार अता फरमाए। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो शख्स जितनी मरतबा लब्बैक कहा होगा इतनी मरतबा अल्लाह उसको बुलाएगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि आज से हज की तैयारी करना शुरू कर दें, पैसे जमा करना शुरू कर दें, दिल में हसरत रखना शुरू कर दें, और उनके लिए कोशिश जद्दोजहद करना शुरू कर दें। तो अल्लाह